الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اس کائنات کا خالق و مالک، پالنہار اور اس کائنات میں تنے تنہا معبود برحق ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں، جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں، ہر ایک مقصد کے تحت اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اور اس دنیا میں سب سے افضل ترین مخلوق انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے۔ آج انسان کو دیکھیں، انسان اتنی بڑی بڑی چیزیں بنا لیتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا تھا ایک زمانے میں۔ انسان اس دنیا میں پائے جانے والے جانوروں میں اتنے بڑے بڑے جانوروں کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے جو جانور انسان کو ایک لقمہ میں ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو ہمارے تابع کر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی جو چیزیں ہیں وہ تمہارے تابع کر دیا ہم نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم پر بے شمار احسان ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، ہم اگر شمار کرنا بھی چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ اس انسان کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ انسان کہے گا اللہ میری عبادتیں،
وہ 300 سال تک اللہ کی اس نے عبادت کیا. اللہ تعالیٰ سے وہ سوال کرے گا اللہ تیری رحمت کے بدلے مجھے جنت میں داخل کیا جائے گا اور میری عبادتوں کا کیا جو میں نے 300 سال تک تیری عبادت کی. دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ یہ حکم دے گا کہ میری رحمت کے بدلے اسے جنت میں داخل کرو. پھر وہ سوال کرے گا کہ اللہ میری عبادتیں جو میں 300 سال تک تیری عبادت کرتا رہا. اللہ پھر تیسری بار حکم دے گا کہ میری رحمت کے بدلے اس کو جنت میں داخل کر دو. وہ آدمی پھر سوال کرے گا کہ اللہ 300 سال تک میں نے تیری عبادتیں کی اور میری عبادتوں کا کیا میں تیری رحمت کے بدلے سے جنت میں داخل ہوں گا. اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا کہ اس کے جسم سے ایک آنکھ کو نکال لیا جائے اور اس کی ایک آنکھ کو ایک ترازو میں رکھیں اور 300 سال تک جو اس نے عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو دوسرے ترازو میں رکھیں. آنکھ کی جو نعمت ہے وہ 300 سال کی عبادت پر بھاری پڑ جائے گی. تصور کریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی. ایک آنکھ کی نعمت جس کو دکھایا گیا ہے اس کی کیا مقام ہے کیا اہمیت ہے. اتنی ساری نعمتیں ہم پر اللہ نے عطا کیا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں. سر سے لے کر کے پاؤں تک دیکھیں بے شمار نعمتیں. صبح سے لے کر کے شام تک دیکھیں, بچپنا سے لے کے اب تک دیکھیں. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں کہ اگر ہم گننا بھی چاہے تو نہیں گن سکتے. اللہ نے چیلنج کیا ہے. اللہ نے کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو گن نہیں سکتے. اتنی ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی. اللہ نے ہمیں پیدا کیا. پیدا کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے گا. کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیوں کیا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ عام جانوروں کی طرح جنم لے, بڑے ہوں, کام کاج کریں, کھائے پیے, مر جائیں؟ نہیں, ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا. ایک خاص مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو, اس مقصد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر متعدد مختلف پیرائے میں, مختلف انداز میں, مختلف طریقے سے بیان فرمایا. اللہ نے سورہ ذاریات میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. سب سے واضح طور پر مقصد کو وضاحت کیا اس سورہ میں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کیا صرف یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے, اس جہاں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے؟ کیا صرف یہ مان لینا ہی عبادت ہے؟ نہیں, عبادت ہے ہر اس کام کو کرنا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, جس کو اللہ چاہتا ہے, اسی عبادت کہتے ہیں. عبادت کی اگر تعریف کریں مختصر انداز میں, سہل اور آسان انداز میں, تو وہ یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جس کا انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے, اور اس سے رک جائے جس سے رکنے کا حکم دیا ہے, تو یہ عبادت ہے. یہی بندگی ہے. آج ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ عبادت سے دور ہیں. عبادت ہر وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہنے کا حکم دیا ہے, ہر وہ کام ہے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے, ہر وہ انداز ہے جس کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے, ہر وہ طریقہ ہے جس پر چلنے کا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں حکم دیا ہے, وہ عبادت ہے. اگر ہم ڈھنگ سے بات کریں, پیار سے, حکمت سے, نرمی سے, یہ بھی عبادت ہے. کسی کو بھلائی کا حکم دے, یہ عبادت ہے. کسی کو برائی سے روکے, یہ عبادت ہے. نماز پڑھے, یہ سب سے اہم ترین عبادت ہے. اپنے زندگی کا پل پل ایک انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارے. سب سے پہلے آدمی سمجھے کہ عبادت کہتے کسے ہیں, اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے ایک انسان کے اندر
علم کا ہونا ضروری ہے، ورنہ لے دے کر کے ہر ایک انسان کا اپنا انداز ہے عبادت کرنے کا، اپنا طریقہ ہے عبادت کرنے کا۔ اسی وجہ سے آج دنیا میں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، وہ اپنے حساب سے عبادتیں کرتے ہیں، پھر بھی ممکن ہے کہ وہ جنت کے مستحق نہ بنے، کیونکہ ان کا طریقہ غلط ہے، ان کا راستہ غلط ہے، ان کا جینے کا طریقہ منمانی طریقہ ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ عبادت کو سمجھے، کس کی عبادت کرے اس کو بھی سمجھے، جس دین کا ماننے والا اس دین کو سمجھے، اپنے آپ کو سمجھے، صحیح غلط کی تمیز کرے، اس کے لیے علم حاصل کرے۔ ورنہ آدمی یوں ہی جاہل آدمی، جو جاہل ہو، بالکل کوڑا جاہل ہو، وہ کما حق ہو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا، آج کرے گا کل چھوڑ سکتا ہے۔ لہذا ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، علم کو طلب کرے، جو ضروری ہے وہ سیکھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے پیدا کرنے کے بعد بے شمار نعمتیں دی ہمیں، دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور دنیا میں آنے کے بعد بھی۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ماؤں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا، جہاں کوئی بھی رزق فراہم نہیں کر سکتا تھا، اللہ نے رزق دیا۔ پیدا ہونے کے بعد بے شمار نعمتیں دی، وہ اللہ تعالیٰ جو جس کا ہم پر بے شمار احسان ہے، کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو جانیں، ہمارا رب کون ہے، ہمارے رب کا کیا مقام ہے، ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے، کہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ یہ ہماری بندگی کا ایک حصہ ہے اور ایک ذمہ داری ہے، ایک اٹوٹ حصہ ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے، جس نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی، ہم اس کو جانیں، اس کو پہچانیں۔ اور یہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے، فرض ہے، ضروری ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اپنے رب کو جانے، اپنے رب کے مقام کو جانے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اگر کوئی انسان، آپ کو ضرورت ہے، آپ کے پاس دولت نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، علاج کرانا ہے، کوئی خاص کام ہے، کوئی آدمی چپکے سے 2 لاکھ روپے دے دے، آپ کو معلوم نہیں وہ کون ہے، زندگی بھر آپ اس کی تلاش میں لگے رہیں گے، آپ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون آدمی ہے جو جانے پہچانے بلا کسی مقصد کے ہمیں 2 لاکھ روپے دے دیا، اتنی بڑی رقم۔ آپ اس آدمی کو جاننے کی کوشش کریں گے، جب وہ آدمی مل جائے گا زندگی بھر آپ اس کی قدر کریں گے، عزت کریں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا جس سے یہ واضح ہوا کہ ایک آنکھ کی کیا قیمت ہے۔ ہم پر اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں کہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اللہ کو پہچانیں، رب کو پہچانیں، اس اللہ کو جانیں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور یہ معرفت الہی ضروری ہے۔ کل جب ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد ہم سے پہلا سوال یہی ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اور یہ تیاری ہمیں زندگی میں کرنی ہے، ایسا نہیں کہ ہم رٹ لیے میرا رب اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا نعمتیں دی ہیں، اللہ کے ہم پر کیا حقوق ہیں، ہمیں اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، یہ جاننا ضروری ہے۔ ایک معمولی انسان ہے، آپ کے گلی میں، آپ کے گاؤں گھر میں کوئی گلی دے دیا، کوئی معمولی مکھیا، وہ آتا ہے، آپ عزت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں کہ اس نے آپ کے گاؤں میں سڑک بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر کے اوپر اتنا بڑا چھت بنا دیا، اتنی بڑی زمین دے دی، اتنی ساری نعمتیں دی۔ ہم جو سانس لیتے ہیں، ایک ایک منٹ کی اگر وہ قیمت لگانا چاہے تو بڑا سا بڑا آدمی بھی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقصد بیان فرمایا کہ کچھ کرنا نہیں ہے، بس عبادت کرنی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں،
اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا دے، اللہ کا بندہ بنے، شیطان کا بندہ نہ بنے۔ اس دنیا میں انسان یا تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے یا پھر شیطان کا بندہ ہوتا ہے۔ آج اکثر لوگ شیطان کے بندے ہیں، آج اکثر لوگ شیطان کے دوست ہیں، آج اکثر لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں۔ جو دشمن ہے، جس نے یہ چیلنج کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ اللہ تیرے ان بندوں کو، آدم کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طریقے سے میں گمراہ کروں گا، لیکن وہ بندے، تیرے مخلص بندے، اسے گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ اللہ نے کہا جاؤ، جو تمہاری بات مانے گا اس سے اور تم سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ آج اکثر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے دور ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے ہم، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، اللہ تعالیٰ تو رحیم ہے، اللہ تعالیٰ تو غفور ہے، اللہ تعالیٰ تو غفار ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، گرچہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، گرچہ ہم اللہ کی عبادتیں نہیں کرتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا۔ سب سے پہلے غلط فہمی یہ ہے جاہلوں میں کہ ایمان کو نہیں سمجھتے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ سبھی کا تصور ہے کہ وہ مومن ہے، چاہے وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، وہ چاہے شراب پیے، جوا کھیلے، برائی کرے، مسجد میں کبھی بھی نہ آئے، کبھی قرآن کھول کر کے نہ دیکھے، کبھی اپنے رب کے بارے میں نہ پڑھے، کبھی اپنے نبی کے حقوق کو نہ سمجھے، پھر بھی وہ مومن ہے تو جنت میں جائے گا۔ اکثر لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایمان کسے کہتے ہیں، اکثر لوگوں کی معلوم ہی نہیں کہ وہ مومن ہے بھی یا نہیں۔ ایمان صرف یہ مان لینے کا مطلب نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، نہیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکام، اللہ کی جو نبی کی رسالت ہے اس کو زبان سے اقرار کرنا ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کو اس کو قبول کرنا ہے زبان سے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو زبان سے قبول کرنا ہے، دل سے تسلیم کرنا ہے اور اعضاء سے عمل کرنا ہے، تبھی جا کے آپ مومن ہو سکتے ہیں۔ اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، سب سے بڑا ہے، تو یہ ہر ایک کا ماننا ہے، ہر مذہب والوں کا یہ ماننا ہے، کافر و مشرک بھی یہی مانتے ہیں، ہندو عیسائی بھی یہی مانتے ہیں کہ سب سے بڑا اللہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جینے کے طریقے بتلانے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جانب مبعوث فرمایا، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کے تمام طریقے ہمیں بیان فرمائے۔ سونے جاگنے سے، کھانے پینے سے، پیشاب پخانے، ملنے جلنے کے تمام طریقے، تمام آداب، تمام طریقے، اور کیسے کس سے ملنا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، سب کچھ واضح کر دیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو پڑھیں، سمجھیں، ہمارے پاس جو باتیں آئیں اس پر عمل کریں۔ میں نے ایک نقطہ شروع کیا تھا کہ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا، عبادت کرنا ضروری ہے اور عبادت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عبادت کس سے کہتے ہیں اور عبادت کس طرح کرنا ہے، اور اس کے لیے ایک انسان کا عالم ہونا، اس کا جانکار ہونا ضروری ہے، اس کا جاننا ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کس کے لیے پڑھیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، ہم لوگوں سے معاملات کرتے ہیں کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، خالق ہے، عظیم ہے، کبیر ہے، سب سے بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عزت کیسے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی چاہیے، یہ جاننا ضروری ہے ہر انسان کے لیے۔
ہر انسان کے لیے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، ورنہ جاہلوں کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی مقام نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی اعتبار نہیں جاہلوں کا۔ اللہ نے فرمایا، اپنے خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا تذکرہ سورہ فرقان میں کیا اور فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر وقار کے ساتھ، عزت کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے ملتے ہیں تو انہیں سلامتی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ جاہلوں کا دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کا تذکرہ فرمایا، خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا، متعدد صفات کو بیان فرمایا، اور پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ یہ زمین میں وقار کے ساتھ چلتے ہیں اور جاہلوں کے ساتھ ہی منہ نہیں لگاتے، جاہلوں سے دور رہتے ہیں، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ اگر آپ جاہل ہیں تو آپ غور کریں اس آیت پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سید البشر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاہلوں سے دور رہنے کا حکم دیا، کہا جاہلوں سے اعراض کریں، ان سے دور رہیں۔ خذ العفو وامر بالمعروف، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ عفو درگزر کو لازم پکڑے، بھلائی کا حکم دے اور جاہلوں سے دور رہیں، جاہلوں سے اعراض کریں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ایک انسان کا صحیح معنی میں اللہ کا بندہ بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے، دینی ضروری جو علم ہے اس کو حاصل کرے، اس کو سمجھے، اس کو پڑھے، اس کے مطابق عمل کرے۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے ایسے ہوں گے، بلکہ پوری دنیا میں کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جو نمازیں پڑھتے ہیں، باوجود اس کے ممکن ہے کہ وہ بے نمازی ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک صحابی رسول آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں۔ کہا کہ باہر جا رہے ہیں، کہا جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر آئے، پھر نماز پڑھے، پھر گئے، پھر آئے، 3 بار ایسا ہوا۔ اس کے بعد کہا اللہ کے نبی میں نہیں جانتا نماز کیسے پڑھنا ہے، آپ مجھے بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا کہ نماز ایسے پڑھیں۔ بہت سارے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں دیکھا دیکھی، اور ممکن ہے کہ ان کا طریقہ غلط ہو، صحیح نہ ہو، نماز ان کی نہیں ہو رہی ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا تم نے نماز نہیں پڑھی۔ ممکن ہے ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہوں جن کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ علماء کرام ہیں آپ کے بیچ میں، علماء کرام کی عزت کریں، علم کی عزت کریں، قرآن و حدیث کی عزت کریں۔ یہ علماء آپ کی بہن، آپ کے ماں بہن ہیں، آپ کے بیچ ہیں، قدر کریں۔ ایک ایک سنت کو لینے کے لیے، ایک ایک حدیث کو جاننے کے لیے ہزاروں ہزار کلومیٹر لوگ دور سفر کر کے جایا کرتے تھے۔ آپ کے گاؤں میں ایک عالم دین ہے، آپ کے گاؤں میں علماء کرام ہیں، آپ ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان سے علم حاصل کریں، ان سے سیکھیں۔ کہیں مولوی صاحب میں نماز پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیں نماز پڑھنے کا طریقہ صحیح ہے غلط ہے، میں یہ کام کرتا ہوں یہ صحیح ہے غلط ہے۔ چھوٹے چھوٹے مسائل بھی ہوں، آپ آئیں سیکھیں، علم حاصل کریں، علماء کی قدر کریں۔ یقیناً آج جو یہ حالت ہے علم اور علماء کی ناقدری کی وجہ سے یہ جہالت ہم پر چھائی ہوئی ہے، اور جہالت ہی کی وجہ سے آج ہم عبادت سے دور ہیں، اور عبادت سے دور ہونے کی وجہ سے آج ہم اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہیں۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے۔ جو زندگی اللہ کی بندگی میں نہ گزرے اس کی زندگی گندگی میں گزرتی ہے، وہ انسان جانوروں سے بدتر ہے۔ رب نے فرمایا کہ جو لوگ سنتے ہیں، جو لوگ قرآن حدیث کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، لیکن وہ سمجھتے نہیں اس کو، ایسے لوگ جانوروں کی طرح ہیں۔ آگے فرمایا کہ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ لہٰذا کیا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا؟ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے، نماز پڑھنا واجب ہے، نماز پڑھنا فرض ہے؟ نماز کے بارے میں اس قدر تاکیدی حکم ہے
کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صلی قائمن، کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. یہ عام طریقہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کر کے قیام، رکوع، سجود کے ساتھ پڑھیں. کھڑے ہو کر کے سورہ قرات کریں، رکوع کریں، سجدہ کریں، پھر تشہد میں بیٹھیں، پھر نماز پڑھیں. یہ نماز کا طریقہ ہے عام. اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے، بیٹھ کے نماز پڑھیں. بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے کہا کہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا. اگر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھے. اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹے لیٹے نماز پڑھے. نماز پڑھے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ بہت کم گنے چنے لوگ ہیں. وہ بھی سال میں 3 مہینے پڑھتے اور 9 مہینے نہیں پڑھتے. کبھی آئے کبھی پھر چلے گئے. اسی لیے میں نے کہا کہ عبادت کرنے کے لیے علم کا ہونا، اپنے رب کو جاننا، اس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے کہ ہم عبادت کیوں کر رہے ہیں اور کس کی کر رہے ہیں اور عبادت ہمیں کس طرح کرنی چاہیے. یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے کہ اس کو جانے، علم حاصل کرے، خود بھی علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو بھی عالم بنائیں. آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے اور آخرت بھی آپ کے لیے بھی، آپ کے لیے آخرت آپ سنوار لیں گے اور آخرت میں آپ کا جو حقیقی گھر ہے اس کے مستحق جنت کے ہوں گے انشاءاللہ. اگر علم حاصل نہیں کریں تو دنیا میں بھی 2-4 ہوں گے اور صحیح طریقے سے اور صحیح ڈھنگ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنے کی وجہ سے ممکن ہے کہ جہنم کا شکار ہونا پڑے. لہٰذا خود علم حاصل کریں، اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، رب کی معرفت خود حاصل کریں، اپنے بچوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کریں، نبی کی تعلیمات کو بیان کریں، جو حقوق ہیں، جو عقائد ہیں اس کو سامنے رکھیں، اس کو بیان کریں اور ایک بہترین معاشرہ بنائیں، ایک بہترین معاشرہ کو تشکیل دیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں پھر سے دوبارہ التماس کرتا ہوں کہ ہماری پیدائش اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی پیدا نہیں کیا ہے کہ دیکھیں گے کس کا بڑا گھر ہو، کس کے پاس زیادہ جائیداد ہو، کس کے پاس زیادہ بچے ہو. نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے موت و حیات کو پیدا کرنے کا مقصد بیان فرمایا تاکہ اللہ ہمیں آزمائے کہ ہم میں سے عمل کرنے والا، اچھا عمل کرنے والا کون ہے. میرے بھائیو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عقل مندی اسی میں ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں بسر کریں. عقل مندی اسی میں ہے. جو اگر اس پر عمل نہیں کرتا ہے جو انسان، وہ صحیح معنی میں وہ بیوقوف ہے، وہ عقل مند نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، رب کہتا ہے، ہم سب کا رب. انما یتذکر اولو الالباب. قرآن و حدیث سے نصیحت عقل مند لوگ حاصل کرتے ہیں، بیوقوف لوگ نہیں. لہٰذا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بیوقوف نہیں ہیں، آپ بھی عقل مند ہیں، تو ذرا اپنے عقل کو ٹٹولیں اور نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے آپ کو بیکار واہیات میں نہ لگائیں. آج جو بارش نہیں ہو رہی، ہم جانتے ہیں یہ برسات کا موسم چل رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کو ناراض. ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گرائیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں. ہم نے گناہ کیا ہے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں. اپنے مقصد کو سمجھیں کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. آپ کے سامنے دینی جب باتیں آتی ہیں، علماء کرام، ایک عالم دین جب آپ کے سامنے کوئی قرآن و حدیث کی باتیں پیش کرتے ہیں، اس کو تسلیم کریں، اس کو مانیں. آپ اس تکبر، غرور، گھمنڈ میں نہ رہیں کہ آپ ابھی نوجوان ہیں، آپ کے جسم میں خون ہے، آپ چلتے پھرتے ہیں. وہ رب جس نے آپ کو یہ ساری نعمتیں دی ہیں، چلنے پھرنے کی طاقتیں دی ہیں، وہ رب پل بھر میں ساری نعمتیں چھین سکتا ہے. آپ بستر پر گر سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے ہیں. لہذا زندگی جو ملی ہے، اس زندگی کو صحیح
ढंग में लगाए, सही काम में लगाए, और सही काम अल्लाह ताला की इबादत है। अल्लाह ताला की बात करें और अल्लाह ताला की रहमत के करीब जाए, अल्लाह ताला की रहमत को मांगे, अल्लाह ताला की उन वो अमाल करें जो अमाल करने की वजह से अल्लाह ताला की रहमत के मुस्तहिक बनेंगे, तभी जाकर के हम आप जन्नत के मुस्तहिक बनेंगे और जहन्नम से बच सकेंगे। यही असल मकसद है इंसानों की कामयाबी का, इंसान को पैदा करने का। और हम इंसानों की जिम्मेदारी है कि अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बयान फरमा दिया है कि कौन कामयाब है। अल्लाह ने फरमाया फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही आदमी कामयाब है, वो कामयाब हो गया। लिहाजा मेरे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आप नमाज पढ़ें, आपसी हुकूक जो आपस में जो हुकूक है उसको सही ढंग से अदा करें, अल्लाह ताला का जो हक है उसकी बंदगी करें, और कुरान और हदीस की बातें जो भी हमारे सामने आए उस पर कमा हक अमल करें। हम गुनहगार हैं, यकीनन गुनहगार हैं, हमने गुनाह किया है, खता किया है, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें। वो अल्लाह तबारक व तआला जिसने हम पर इतनी सारी नेमतें दी हैं, आज बारिश को क्यों रोका हुआ है, उसकी वजह है कि हम गुनहगार हैं, हमने गुनाह किया है। अक्सर लोग बुराई में मुलव्वस हैं, जुआ में, लॉटरी में, मुख्तलिफ बुराइयों में मुलव्वस हैं। मेरे भाइयों, ये 2 दिन की दुनिया है, अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर कर लें, कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये लॉटरी, ये जुआ, ये हराम कमाई कमा करके किसने आपको गारंटी दिया है कि आप वो सब हमेशा रख पाएंगे? हो सकता है कि जो आपको लॉटरी लगे, लॉटरी लगने के बाद भी वो कीमत आपके हाथ आने से पहले भी मर सकते हैं। लिहाजा हमेशा मरने के लिए तैयार रहें और आखिरत की हमेशा अपने आप को तैयारी में लगा दें। अल्लाह ताला हम तमाम को मकसद हकीकी, मकसद हयात को समझने और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे इन भाइयों को जो बेनमाजी हैं उनको अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे भाई लॉटरी, जुआ, शराब, मुख्तलिफ बुराइयों में मुलव्वस है, अल्लाह तो हमारे इन भाइयों को सही दीन को समझने, अपने आप को समझने और तेरी इबादत में अपने आप को लगाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारे मुसलमान भाई बहन बीमार हैं, अल्लाह तू ही शिफा देने वाला है, शिफा आजिला व कामिला अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तू बेहतर है, तो अल्लाहुल गुयूब है, अल्लाह तू बेहतर जानता है कि ये बरसात का महीना है। अल्लाह हम सब तेरी रहमत के मुस्तहिक मोहताज हैं, अल्लाह तबारक तआला हम बारिश के मोहताज हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे भाइयों ने जो धान बोए हैं, धान सूख करके खराब हो रहे हैं, अल्लाह ताला हम तेरी रहमत की बारिश के मुंतज़िर हैं, मोहताज हैं। अल्लाह ताला तू अपने फजल करम से रहमत की हम पर बारिश बरसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे जो भाई गुनहगार हैं उनको अपने गुनाहों की तौबा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम गुनहगार हैं, अल्लाह हम तेरे बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह तुझसे अपने गुनाहों की तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर तू अपने फजल करम से रहमत की बारिश बरसा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हमें जब तक जिंदा रख, हालत ईमान पर जिंदा रख, जब खातिमा फरमा, हालत ईमान पर खातिमा फरमा। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जब खुतबा शुरू हुआ उस वक़्त एक लाइन में कुछ लोग थे और दूसरी लाइन में कुछ ही थे। उसके बाद धीरे धीरे सब आते गए और मस्जिद भरती गई। ये खुतबा जुमा का बहुत बड़ा किरदार है। ये हफ्ते में एक रोज़ सब बैठते हैं और लोगों की इस्लाह के लिए आपके सामने दीनी बातें रखी जाती हैं, लेकिन वो लोग, माफ़ कीजिएगा, जो बिगड़े हुए हैं वो अपनी बिगाड़ पर कायम रहने के लिए दूर रहते हैं। नमाज खुतबा जब ख़त्म होने वाला हो या करीब करीब हो तब वो हाजिरी देते हैं। याद रहे, खुतबा जुमा सुनना बहुत ज़रूरी है,
اور بہت زیادہ فضیلت بھی ہے۔ جمعہ کے دن جو انسان پہلی گھڑی میں آتا ہے وہ فرشتے رجسٹر لیے ہوتے ہیں، اس کے لیے اونٹ کی قربانی لکھتے ہیں، پھر آتا ہے اس کے لیے گائے کی قربانی لکھتے ہیں، پھر بکری کی قربانی لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد مرغی کی قربانی کا ثواب لکھتے ہیں، پھر انڈے کا ثواب لکھتے ہیں۔ اس طرح ثواب لکھا جاتا ہے جو آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کے دن مسجد کے اندر آتے ہیں۔ پھر مسجد کے اندر آنے کے بعد آتے ہیں، امام جب ممبر پر چڑھ جاتے ہیں یہ فرشتے رجسٹر کو دفتر کو بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے جمعہ کی فضیلت سے محروم رہتے ہیں۔ اکثر لوگ جمعہ کے دن اسی لیے کام کاج نہیں کرتے ہیں کہ آج جمعہ ہے، جمعہ کی نماز پڑھنا ہے، لیکن مسجد لیٹ سے جانا ہے۔ میرے بھائیوں، عقل مندی کا تقاضا ہے کہ آپ جمعہ کے دن خطبہ شروع ہونے سے پہلے آئیں۔ یقیناً آپ خطبہ شروع ہونے کے بعد آنا یہ بیوقوفی کی علامت ہے۔ جس چیز کے لیے آپ نے کام چھوڑ دیا، جس چیز کے انتظار میں آج گھر بیٹھے رہے، وہی چیز اگر آپ کو حاصل نہ ہو تو یہ تو بیوقوفی ہے، یہ تو افسوس کا مقام ہے۔ لہٰذا پہلے آئیں، امام کے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے آپ حاضر ہو جائیں۔ جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائے غور سے سننے کا حکم دیا گیا ہے، غور سے سنیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادھر ادھر آپس میں اشارے نہ کریں۔ اگر کوئی بات کرے، کوئی غلطی کرے، آپ صرف اس کو کہیں کہ چپ ہو جاؤ، تو آپ جمعہ کے دن کی فضیلت سے محروم ہو جائیں گے۔ یعنی اسلام میں حکم یہ ہے کہ جمعہ کے دن پہلے آ جائیں اور غور سے سنیں، ادھر ادھر کچھ بھی نہ دیکھیں، کسی کو کچھ نہ کہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب بھی نہ دیں۔ آپ خطبہ کو سنیں، غور سے دھیان سے سنیں۔ لہٰذا میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ آپ لوگ تھوڑا پہلے آئیں گے، یا پھر اگر آپ نہیں آ سکتے ہیں کہ جمعہ کا جو ٹائم ہے وہ آگے بڑھا دیا جائے۔ 12:15 سے جمعہ کی نماز خطبہ شروع کرتے ہیں، 12:30 سے شروع کریں۔ آدھا گھنٹہ آپ کو زیادہ لگتا ہے، 15 منٹ رکھیں گے، لیکن اللہ کے واسطے آپ ہی کے لیے خطبہ دیا جاتا ہے، آپ حاضر ہو، ممبر پر خطیب کے چڑھنے سے پہلے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأهم وأكبر۔